أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق الله العظيم۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب کتاب والو تعالو او الی کلمت ایک بات کی طرف سواء بیننا جو برابر ہے ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان اللہ نعبد یہ کہ ہم نہ عبادت کریں الا اللہ مگر صرف اللہ کی ولا نشرک به اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں اس کا شیئن کسی کو بھی ولا یتخذ اور نہ بنائے بعضنا بعضا بعض ہمارے بعض کو اربابا رب من دون اللہ اللہ کے سوا فإن تولوا پھر اگر وہ لوگ اس بات سے پھر جائیں فقولوا پھر کہو اشہدو گواہ ہو جاؤ بأننا مسلمون کہ بے شک ہم مسلمان ہیں یا اہل الکتاب کتاب والو لم تحاجون کیوں جھگڑا کرتے ہو تم فی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وما انزلت التوراۃ اور نہیں اتاری گئی تورات والانجیل اور انجیل الا من بعدہ مگر ان کے بعد افلا تعقلون کیا پس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہا انتم ہاؤلاء خبردار تم وہ لوگ ہو حاجج تم کہ جو جھگڑتے ہو فیما ایسی چیزوں کے بارے میں لکم بھی علم جن کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہے تمہیں فلم تحاجون تو کیوں جھگڑا کرتے ہو تم فیما ایسی باتوں میں لیس لکم بھی علم جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں واللہ یعلم اور اللہ جانتے ہیں وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ما کان ابراہیم یہودیا نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانیا اور نہ نصرانی ولیکن کان حنیفا اور لیکن وہ تھے یکسو ہونے والے مسلمن فرما بردار وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ ان آیات سے پہلے کی آیتوں میں وفد نجران اس کے عیسائی جو لوگ تھے ان کا بیان چلا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بحث مباحثہ ہوا اور پھر مباہلے کا اعلان ہوا لیکن وہ لوگ مباہلہ کے لیے نہ آئے اور ڈر گئے مباہلہ کرنے سے اور حضور سے جزیہ اور ٹیکس کا معاہدہ کر کے کہ ہم ٹیکس دے کر اسلامی خلافت میں رہیں گے واپس اپنے علاقے میں آ گئے۔ تو انہی سے یہ خطاب ہے چونکہ عرب کے علاقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور جب آپ مدینہ تشریف لائے ان علاقوں میں جب اس تک کبھی اسلام کا عروج نہ بنا تھا
اس وقت تک اکثریت جو لوگوں کی تھی وہ بت پرست اور مشرکوں کی تھی، اور دوسرے درجے میں یہودی آباد تھے، تیسرے درجے میں عیسائی، اور پھر ان کے بعد صابی اور مجوسی لوگ تھے۔ تو ان عیسائیوں کو، یہودیوں کو یہ دعوت دی گئی ہے، قل آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یعنی یہود و نصارہ، چونکہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں دیں، یہود کو تورات دی اور نصارہ کو، عیسائیوں کو انجیل دی، اور دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ان کے مطابق عمل پیرا ہیں، تو اس لیے اس نسبت سے کہا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تعالو او الی کلمۃ، ایک بات کی طرف، سوائم بیننا و بینکم، جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اور وہ کون سی بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم نہ بندگی کریں اللہ کے سوا کسی کی بھی، صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ توحید کا مسئلہ فرمایا یہ ہمارے اور تمہارے میں مشترک ہے، اور اس مسئلے پہ آج اکٹھے ہو جاتے ہیں اور توحید کی راہ پہ چلتے ہیں۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور نہ ہم شریک کریں اس رب کے ساتھ کسی کو بھی، کوئی بھی مخلوق اللہ کی، فرشتے ہوں اور اللہ کے نیک بندے ہوں، اللہ کے محبوبین ہوں، مقربین ہوں، یہاں تک کہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہو، اولیاء اعظام ہوں، ان میں کسی کو بھی خدا کا شریک نہ بنائیں۔ اور چونکہ لوگوں نے ایسا کیا تھا، انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا، اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، تو فرمایا کہ اس کا معاہدہ کرو توحید کے تم بھی قائل ہو۔ اگرچہ وہ عملاً توحید پر چلتے نہیں تھے، لیکن کہتے تھے ہم توحید کے قائل ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یہ زبانی تھا، لیکن عملاً وہ اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو، بڑوں کو، وڈیروں کو وہ خدا کی جگہ دیتے تھے اور خدا کا شریک بنا رکھا تھا۔ ایک صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹے رضی اللہ عنہ، مسلمان ہوئے، پہلے عیسائی تھے، بڑے عالم تھے عیسائیوں کے۔ تو قرآن کریم کی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، کہ انہوں نے، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، پیروں کو، مرشدوں کو، وڈیروں کو خدا بنا رکھا تھا، رب بنا رکھا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے علماء یا پیروں، فقیروں کو رب تو نہیں کہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا جو تمہارے پیر اور علماء تمہیں کسی چیز کے حلال ہونے کا فتویٰ دے دیتے تھے اور اس کے حلال ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، بغیر دلیل کے کسی چیز کو حلال کر لیتے اور بغیر دلیل کے کسی حلال کو حرام قرار دے دیتے، اور بغیر دلیل کے کوئی بھی اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف بات بتا دیتے، مسئلہ بتا دیتے، تو کیا تم ان کی بات پر اعتماد نہ کرتے تھے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں یہ تو تھا کہ ہمارے پیر علماء جو بات بغیر دلیل کے بھی کہتے ہم ان کے پیچھے چلتے تھے، شریعت اگرچہ اس کے علاوہ ہوتی تھی اور ہم شریعت کو نہیں دیکھتے تھے، ہم تو اپنے پیروں علماء کو دیکھتے تھے، وہ جیسے کہتے ہم اس پہ عمل کرتے۔ فرمایا یہ رب بنانا تھا، اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پیروں، فقیروں، علماء کو اتخذوا احبارهم ورهبانهم، احبار سے مراد علماء، رہبان سے مراد صوفی، بزرگ، پیر، مرشد یہ ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ رب بنانا ہے، ایک طرف شریعت کا حکم ہے، اس کے مقابلے میں سنت ایک طرف ہے نبی کی، اس کے مقابلے میں کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی ولی ہو، جس کو کوئی آدمی ولی کہ اللہ کا ولی تو شریعت کے خلاف سنت کے چلتا ہی نہیں ہے، لیکن جس کو لوگوں نے ولی بنایا ہو، لوگوں نے اس کو اپنا مرشد بنایا ہو، لیکن وہ سنت کے خلاف چلتا ہے اور لوگوں کو اسی کے خلاف چلاتا ہے، تو اگر اس کی پیروی کو کرتا ہے تو گویا اس کو یہ خدا کی جگہ دینا ہے۔
تو یہ فرمایا کہ برائی تھی ان میں، تو اس کا تم آؤ تم ہم توحید پر معاہدہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، ہم نہ شریک ٹھہرائیں اللہ کا کسی کو بھی، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی بھی ارباب من دون اللہ، کسی کو بھی رب کارساز اپنا اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اس بات کو نہ مانے، منہ پھیریں، اس سے روگردانی کریں، فَقُولُوا، تو آپ انہیں کہہ دو، اشہدوا، تم گواہ رہو، بِأَنَّا مسلمون، کے بے شک ہم تابعدار ہیں، کہ ہم تو اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، راہ حق کو، سنت کی راہ کو ہم تو نہیں چھوڑ سکتے، تم اپنی مرضی کرو، جیسے چاہو چلو، ہمارا فرض تھا سمجھانا، وہ ہم نے پورا کر دیا۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب کیوں تم جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ، اور نہیں اتاری گئی تورات، الا من بعدہ، مگر ان کے بعد، والانجیل، اور انجیل بھی ان کے بعد اتاری گئی، چونکہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر چلتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے۔ اسی طرح مشرکین عرب یہ بھی کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہیں، ملت ابراہیم پر ہیں۔ تو اب فرمایا اہل کتاب سے کہ اہل کتاب تم جھگڑتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف حضرت ابراہیم کو اپنی طرف کھینچتے، یہودی کہتے وہ ہمارے تھے، عیسائی کہتے ہمارے تھے۔ اللہ نے فرمایا کیوں جھگڑتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی تھے یا وہ کیسے عیسائی ہو گئے؟ یہودی تو وہ ہیں جو تورات پہ چلنے والے ہیں، عیسائی وہ ہیں جو انجیل پر چلنے والے ہیں۔ فرمایا تورات اور انجیل دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، نازل کب ہوئی تھی، ان کا زمانہ نزول کب ہے؟ فرمایا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر حضرت ابراہیم کے بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1500 سال بعد تورات اتری، 3500 سال بعد انجیل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو کتابیں بعد میں اتری، قانون، دستور، نظام زندگی بعد میں آیا، اور عمل کرنے والے پہلے ابراہیم ہو گئے، یہ کیسے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جس قانون اور دستور پہ عمل کرنا ہے وہ بھی تک